الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے. ہمارا اسلامی نیا سال قمری حساب سے شروع ہوتا ہے اور ہماری اسلامی تاریخ اور مہینوں کا شمار بھی قمری حساب سے ہوتا ہے. جو پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے اور اس رات اور دن کے بدلنے میں اہل دانش کے لیے، عقل مندوں کے لیے استدلال کا موقع ہے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اور شمار جو کتاب الہی یعنی احکام شریعہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہے 12 مہینے ہیں. اور پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے خاص ادب کے مہینے ہیں. ہم اور آپ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. 1442 ہجری ہم سے رخصت ہو چکی ہے. اب ہم 1443 ہجری میں داخل ہوئے ہیں. ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے سال کی کوتاہیوں، لغزشوں اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، امت کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور نئے سال کو ہم سب کے حق میں اور پوری امت اور پورے عالم کے مسلمانوں کے حق میں مبارک فرمائے. خیر و برکت، امن و سلامتی اور اس کی رضامندی والے کاموں میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. دوستو، ہمارے اسلامی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. اسلامی مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان المبارک، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہوتے ہیں. دنیا کی ابتدا سے جب سے اللہ نے یہ روئے زمین و آسمان بنائی، یہ دنیا کو قائم فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے نام بھی رکھے اور ان میں 4 مہینے خاص ادب و احترام کے. وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. 3 مہینے لگاتار ہے اور 1 مہینہ جو ہے
ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہے، اور 1 مہینہ رجب یہ اٹ کر ہے۔ یہ 4 مہینے یاد رکھنا چاہیے۔ جب زمانے جاہلیت کا دور و دورہ تھا تو لوگ اس زمانے کے اندر بھی ان مہینوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، آپس میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے، اور مشہور یہ ہے کہ ہجری تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی ہے۔ امام شعبی، امام محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے سرکاری خطوط اور سرکاری اہم فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے حکومت کے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن ان پر تاریخ نہیں ہوتی ہے، اور تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے یہ متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا خط مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا آپ نے پہلے بھیجا ہے، کون سا بعد میں ہے۔ یہ سب خطوط بڑے اہم دستاویز ہوتے ہیں، لہٰذا اے امیر المؤمنین، آپ کی تاریخی نظام نافذ فرما دیجیے، جس کی وجہ سے خطوط کی اور سرکاری فرامین کی ایک مستحکم نظام کے ساتھ حفاظت کی جا سکے اور اس پر عمل کرنے میں سہولت رہے۔ یہ خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا تو انہیں لگا کہ ضرور اسلام کا کوئی تاریخی نظام ہونا چاہیے، تو آپ نے سن 17 ہجری میں تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اسلامی تاریخ متعین کرنے کے لیے جمع فرمایا اور تمام سے مشورہ کیا۔ تمام اجلے صحابہ بڑے بڑے تشریف لائے اور مشورہ شروع ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کے 4 پہلو بہت ہی اہم ہیں۔ ایک، آپ کی ولادت باسعادت، یعنی جس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر پیدا ہوئے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا۔ ان 4 اہم پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض حضرات نے، بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ نصارہ کی اپنی ایک تاریخ جاری تھی جسے آج ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں۔ نصارہ کی تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ نبی جنا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے، اس لیے فرمایا کہ اس میں تو نصارہ کی مشابہت ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ بعثت سے ابتدا کرے، جس وقت اللہ کے نبی پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اسی کی تاریخ کو ابتدا بنا دی جائے اور وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ابتدا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت آیات اور فرمایا کہ سب سے بڑا کبرا حادثہ کبرا ہے اور مصیبت عظمیٰ ہے، اس لیے وفات سے ابتدا مناسب نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی ہے۔ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق ہوا ہے، ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبے کی ابتدا ہوئی ہے۔
ہجرت ہی سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی ہے اور کفر کی کمر ٹوٹی ہے، اسلام معزز ہوا اور کفر ذلیل و خوار ہوا۔ ہجرت ہی کی برکت سے بیت اللہ مسلمانوں کے پاس آیا اور وہاں سے کفر و شرک کا نام و نشان ختم ہوا۔ ہجرت ہی کی برکت تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فتح مبین فرمایا، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر پاور حکومت قیصر و کسریٰ اور دنیا کے دیگر بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ فرمائے اور کفر کو للکارا اور صاف الفاظ میں اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ ہجرت ہی کی برکت تھی کہ مکہ مکرمہ جہاں صحابہ نے 13 سال تک مظلومانہ زندگی گزاری اور خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کی برکت سے مکہ مکرمہ کو مرکز اسلام بنایا اور مکہ مکرمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا، اور مکہ مکرمہ سے ہمیشہ کے لیے کفر و شرک کا خاتمہ ہوا۔ ہجرت ہی کی برکت تھی، اسلام مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے نکلا اور پورے جزیرہ عرب میں پہنچا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونا چاہیے۔ حاضرین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور سب نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور اس مبارک مجلس میں باتفاق رائے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ یہی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوگی، کیونکہ اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، اور ہجرت ہی سے مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا ہے۔ اور ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو کہا جائے کہ اسلام کے خاطر تم اپنی جائیداد، اپنے مال و دولت، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑو، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے، اور جب آپ ایک بلند پہاڑ پر پہنچے، وہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ وہ زمین مکہ، کہ تو مجھے سارے روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے، اور میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شہر مکہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا۔ ہجرت کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا ضرورت پڑی صحابہ کو، اور کیا ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کی؟ ہوا یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور اسلام کی دعوت کو پیش کرتے رہے، تو اس وقت یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتے رہی، صحابہ کی مخالفت ہوتے رہی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہے۔ شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کئی مہینوں تک کشم رہے، درخت کے پتوں سے گزارا کیا۔ بہت کچھ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور ہر طرح سے صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے ہیں، اس وقت بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے کہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں، اور آپ کو کب ہجرت فرمانا ہے یہ ہم آپ کے اوپر وحی ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو، اب مکہ المکرمہ میں رہ کر
اسلام کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں، اور تم تمام صحابہ اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ جیسا ہی سننا تھا، بہت سارے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے اور بہت دشواریاں ان کو پیش آئیں۔ ہر ایک صحابہ کی الگ الگ داستان ہے کہ ابو جہل نے اور اس کے الچھیوں نے کیسے صحابہ کو پریشان کیا، ان کی مال و دولت کو کیسے چھینا، اور کتنا کٹھن سفر تھا ہجرت کا کہ صحابہ نے اس کو برداشت کیا اور مدینہ کی طرف پہنچے۔ یوں ہوتے رہا یہاں تک کہ تمام صحابہ ہجرت کرتے رہے اور چند ہی لوگ مکۃ المکرمہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے، حضرت ابو بکر باقی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے، اور کچھ معذور اور بیمار صحابہ موجود تھے۔ اس لیے یاد رکھیے ہجرت کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی ہجرت فرمائیے مدینہ کی طرف۔ جیسے یہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، اور مکان پر پہنچنے کے بعد فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور کل ہجرت کے لیے، کل مدینہ کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر ہجرت کروں گا۔ فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ نکلیں گے، اللہ رب العزت نے تمہیں میرا ساتھی بنایا ہے ہجرت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے چند چیزیں، میں نے 2 اونٹنیوں کو تیار کیا ہے، میں نے انہیں کھلا پلا کر بڑا مضبوط فرمایا ہے، آپ جو اونٹنی چاہے پسند کر لیں، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، میں اونٹنی آپ سے ہدیتاً نہیں لوں گا بلکہ قیمتاً لوں گا، میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں مجھ کو قبول ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی اور فرمایا کہ آج رات ہمیں مدینہ کی طرف نکلنا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے اور قریش مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہو کر سب مشورہ کرنے لگے کہ تمام صحابہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، اور عنقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے تو پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ آنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم یہ کام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے ہی انہیں یہاں پر ہی قید کر دے، یا ان کا کوئی ایسا عل کرے کہ وہ مدینہ نہ پہنچنے پائے۔ اس وجہ سے ابو جہل نے ایک میٹنگ منعقد فرمائی۔ اس میٹنگ کے اندر، دارالندوہ کے اندر، اس میں ابلیس لعین ایک بوڑھے شخص کی شکل میں نمودار ہوا، داخل ہوا، دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، ایک بوڑھا انسان ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنی رائے اور مشورے سے بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور گفتگو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کسی بند کوٹری میں قید کر دیا جائے۔ شیخ نجدی جو ابلیس تھا، ایک بڑے شخص کی صورت میں داخل ہوا تھا، کہا کہ رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر کہیں سن پائے اور سن لے تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا کر لے کر چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے تو بالکل ہی غلط ہے، کیا تم اس کے کلام کی خوبی اور شیرینی اور دل آویزی اور
اس کی دل پروری کو نہیں جانتے ہیں، وہ دوسرے شہر والوں کو مل کر اور قوت میں آ کر وہ ہم پر حملہ کر دیں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ نہ تو ان کو قید کیا جائے، نہ جلاوطن کیا جائے، بلکہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور پھر سب مل کر دفعتاً بیک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے، مجبوراً خون بہا اور دیت پر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ رائے تو بس آخری ہے، اور حاضرین جلسے نے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس رائے کو پسند کیا، اور یہ طے ہوا کہ آج ہی رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ ادھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جس وقت کافی تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر ڈالے یا یہاں سے نکال دے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور تمام واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت مطلع کیا گیا کہ دیکھو آج رات کفار آپ کو قتل کرنے والے، اور فرمایا کہ یاد رکھیے، اور فرمایا کہ جب تم مدینہ سے نکلو تو یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلنا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے علی، اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب اجلہ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی یہاں باقی نہیں ہے، صرف تم، ابو بکر اور میں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سی لوگوں کی امانتیں ہیں، کیونکہ آپ کا لقب امین تھا، صادق تھا، مسلمان تو مسلمان، کفار بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ فرمایا کہ علی، میری اس پلنگ پر، اس چارپائی پر تم سو جاؤ، اور میری اس سبز چادر کو اوڑھ لو، اور بالکل گھبرانا مت، تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا، اور جب صبح ہو جائے تو یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر دو، اور اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کر مدینہ آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیکھا تو ابو جہل اپنے پورے نوجوانوں کے ساتھ، ہر قبیلے کے کچھ آدمیوں کے ساتھ باہر لنگی تلواریں لے کر کھڑا تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے فوراً اسی وقت ان کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھے، اور پھر وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کے شروع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی، اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ان آیتوں کو پڑھ کر پھونکا اور کفار کی طرف پھینک دیا، اور یہ پڑھتے ہوئے، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے، لیکن ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد فرمایا کہ ابو بکر چلو ہم نکلتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جن کا نام حضرت اسما تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا توشہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد بننے کے لیے اس توشے کو کوئی چیز نہ ملی تو اپنی دوپٹے کو پھاڑا اور اسی سے اس توشے کو بنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور فرمایا ذات الناقتین، فرمایا
حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لقب سے پکارا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دیکھو ہم 3 دن غار ثور کے اندر رہیں گے، تم آنا اور جو بھی یہ لوگ ہمارے خلاف چال چل رہے اس کی ہمیں اطلاع دینا۔ حضرت اسماء کو فرمایا تھا کہ تم ہمارا توشہ لے کر آیا کرنا۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور صبح صبح غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ ادھر جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک باہر نہیں نکلے، تو سیدھا اللہ کے نبی کے مکان میں پہنچے تو دیکھا وہاں سے چادر ہٹائی، اور چادر ہٹائی دیکھا تو اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا ابو جہل نے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حضرت علی نے مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، اور وہیں حضرت علی کو چھوڑ دیا اور فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے سکون و اطمینان کی کون سی رات ایسی گزری ہے جن میں تم نے بڑے اطمینان اور سکون سے نیند حاصل کی ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رات جس رات اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ علی تم اس چارپائی پر لیٹ جاؤ اور ذرہ برابر بھی ڈر نہ کرو، جو صبح ہو جائے تو یہ امانتیں ان لوگوں کو دے دو جن کی ہے۔ تو بالکل میں اطمینان سے سویا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ نبی کی زبان بالکل سچی ہے اور صبح میں ضرور اٹھوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا۔ آپ وہاں سے نکلے اور جیسے غار ثور کے قریب پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں اور پہلے چیک کرتا ہوں کہ کوئی جانور وغیرہ تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور پورے جتنے بھی غار کو سوراخ تھے ان تمام سوراخوں کو مونجھ دیا، وہاں جگہ صاف کی، بند کر دیا، اور اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، آنے کے بعد ایک سوراخ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو حضرت ابو بکر صدیق کے ران پر رکھا اور پھر فرمایا کہ ابو بکر میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے سے غار کے ایک سوراخ کو مونجھ دیا تھا، بند کر دیا تھا، غار کے ایک سوراخ کو بند کر دیا تھا۔ اتنے میں سانپ ایک زہریلا جانور آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے کو ڈس دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پیر کو نہیں جنبش بھی نہیں دی، اس کو حرکت بھی نہیں دی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور اگر میں پیر کو حرکت دے دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں دخل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے خاطر حضرت ابو بکر درد کو برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کسی زہریلے جانور نے میرے انگوٹھے کو ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگوٹھے کو ادھر لاؤ، اور اسی وقت اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کو بالکل لگا دیا، اور اسی وقت آپ کے درد ختم ہوا۔ اور فرماتے ہیں مؤخرین سیرت نگار کہ جس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ران پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر لیٹے ہوئے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران ایک رحال کے مانند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک قرآن کے مانند ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح وہ لیٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آہٹ ادھر ہو رہی ہے، لوگ ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں غار ثور تک پہنچ گئے۔ اس وقت اللہ نے اپنے حکم سے درخت کو حکم دیا، وہ درخت
اس غار کے بالکل جو ہے سامنے آ کر لگ گیا۔ آپ نے مکڑیوں کو حکم دیا کہ وہ جالا بنائے، انہوں نے جالا بنا دیا۔ آپ نے کبوتروں کو حکم دیا کہ وہ انڈے دے، وہاں انڈے دے گئے۔ جب اس طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ 3 دن تک یہاں محفوظ رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے اگلا سفر شروع کیا تو ایسی کٹھن طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا ہے۔ ہجرت کا سفر بڑا مشکل سفر تھا اور طرح طرح سے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ تو اس ہجرت ہی سے اللہ رب العزت نے اسلام کو سارے عالم کے اندر پھیلایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہجرت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا فرمائی ہے، اور اسی ہجرت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج سے نیا سال جو ہوگا وہ محرم الحرام سے شروع ہوگا اور ہجری سال سے اس کا آغاز ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہجری تاریخ کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ تاریخ و سال کا حساب چاند و سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند کے حساب کو پسند فرمایا ہے اور احکام شریعہ اس پر دائر فرمائے ہیں۔ اس لیے قمری حساب اسلامی تاریخ کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب اسلامی تاریخ ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن سنت اور سنت سلف کے خلاف ضرور ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اور اس لیے بلا ضرورت اس کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ لہذا اسلامی تاریخ کے استعمال کو جاری کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اسلامی تاریخ کا کیلنڈر لگائے، اپنے گھڑی میں ڈالے، اپنے ٹیبل اور میز پر اسلامی تاریخ نمایاں طور پر لکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آنے والے سال کو ہم سب کے لیے جو ہے امن اور اسی طرح اللہ کی عبادتوں کا اور اللہ کی مغفرت کا سال بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔